نہیں ہم نہیں ہٹا سکتے, بتاتا ہوں. اس کے جو لوگ ہٹا سکتے ہیں ان کو میں کیمرے میں دیکھ کے بات بتاتا ہوں. ہر قوم کی نا, ہر انسانوں کی جتنے بھی ایراز آپ نکالیں گے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک, تو جب ایک جتھا لیں گے آپ تو اس کے 3 سٹارٹاز بنیں گے. جو سب سے نچلا سٹارٹا ہوتا ہے نا وہ زیادہ تعداد میں ہوتا ہے, اس لیے وہ سب سے نیچے ایک بیسن میں اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کو میس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں اور اوپر والے سٹارٹا میں, اب لمبی بات نہیں کروں گا, بس یہ دونوں کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اضطراب میں ہوتا ہے کہ میں بھیڑ کا حصہ بننے کی بجائے, جیسے اللہ تعالیٰ نے طاقت ہمیں دے دی تھی کہ میں تیرے سے ڈائریکٹ سوال کروں گا, وہ اس ڈر سے وہ لوگوں کو فالو نہیں کرتا, تو وہ بھیڑ کا حصہ نہیں رہتا, تو اوپر ایویپوریٹ کر جاتا ہے. اور جو سب سے اوپر والے ہوتے ہیں نا وہ سوچنے والے مفکر لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو ڈر ہوتا ہے اگر اللہ کا تو اللہ کے لیے, اور اگر وہ ایتھیسٹ ہو یا غیر مسلم کوئی اور فلسفے پہ ہو تو وہ آؤٹ آف دا فطرہ آف اللہ عز و جل وہ لوگوں کی آگے کے آبجیکٹیوز کو چاک ڈاؤن کرتا ہے اور بہتری اور بقا کی بات کرتا ہے, چاہے وہ جت مرضی مذہب کا ہو. اسلام نے آسانی یہ کر دی تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے, ہم ان کی ٹریجیکٹری پہ بہت جلدی سے میتھ سے نکل کے ایلیٹ انٹلیکچوئل تھنکنگ ایلیٹ میں جا سکتے ہیں. یہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے کے پورے احاطے میں جب وہ تھے تو ایک کریم آف اسلام کریٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ جس ریشو میں کریٹ ہوئی تھی ادھر بھی میتھ تھا, اس ریشو میں ابھی تک پہلے نہ کبھی پہلے کریٹ ہوئی اور نہ دوبارہ ہم کر رہے ہیں. اب جب آپ بات کرتی ہیں نا کہ لیڈران سامنے ٹھٹھے اڑاتے ہیں, پیچھے آگے ٹھٹھے اڑاتے ہیں, اور سامنے جھوٹ کا جو بھی گربان ہوتے ہیں, لڑائی غالب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا ہوتا, ان کے اصول پرنسپلز اور ایتھکس واضح ہی نہیں ہوتے بچپن میں اپنے گھروں میں, نہ ان کو موریلٹی کی والی تعلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے, اور نفسیاتی طور پہ تو آپ کو پتا ہے ہم سب لالچی, ہم فطرتاً حارث لوگ ہیں, ہم تو انسان ہیں, تو وہ لالچ میں دیکھتا ہے کہ یہ والا کام تو سب کسی کا تو چلتا ہے, تو وہ یہ چلا دیتا ہے. بیسکلی وہ بزدل ہوتا ہے, وہ اس حقیقت کو سامنا نہیں کر سکتا کہ بھائی میں تو اپنے اس ضمیر کے سامنے بک رہا ہوں روز. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور عام بندے کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ کہے گا صاحب کی بات سر سے گزرے, تو آپ عوام ہیں, آپ کی جو سر سے گزرتی ہے میری بات ہے وہ آپ اس بیسن کا حصہ ہیں. آپ کو کوئی بھی بندہ آگے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے, اور آپ اس میں خوش بھی رہیں گے, اس میں بچے بھی پیدا کریں گے, رشتے بھی کریں گے, شادیاں بھی کرنا, اس سب کچھ, اچھائی کا بھی فیصلہ تو برائی کا فیصلہ, اسٹیٹس کو, اسکول, رشتہ, کالج, جو بھی نام چل رہا ہے. جو یہ 2-3 کلاسز کا معاملہ آتا ہے, اس میں جو باٹم کلاس کے جو پیک پہ آتے ہیں یہ ہوتے ہیں آج کل کے سیاستدان کی شکلیں. آپ دیکھیں سب کے سب یہ دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا یہ جو فیصلہ کرے گی, ان کو میں نے اگر نیریٹو بلڈ کر دیا تو میں اگلا الیکشن جیت جاؤں گا. اب میں آپ کو ابھی بتا دوں, ابھی سکندر صاحب اللہ کرے کہ ان تک یہ بات ہی نہ آئی ہو, ایسے تو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں, مگر جب پارٹی کی میٹنگ ہوگی, چاہے پی ٹی آئی کی ہو یا زرداری کی ہو, تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں تو جو پچھلے وعدے کیے تھے یہ فرسٹ پرائرٹی ہو. نو, فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے ابھی میں نے کیا کرنا ہے, اگلا الیکشن جیتنے کے لیے, یہ والا الیکشن کی جیت ثابت کرنے کے لیے نہیں, اگلا الیکشن جیتنے کے لیے مجھے ریپوٹیشن ڈیمیج. سو جب آپ ایک اس طرح کے سسٹم میں آ جائیں جہاں پہ میری ساری اوقات 5 سال میں آگے قید ہو جائے, تو میں صرف 5 سال کے لیے ہی حق پہ مومن بن سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی اس کے بعد الیکشن ہونا ہے. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے بگر سسٹم. اس کی وجہ سے میں ڈیموکریسی کو الیکشن کی کمپین کے دوران جی ہاں وہی نہیں مطلب اگلا الیکشن تو 5 سال میں ہونا ہے. 2 سیکنڈ مور 3 سیکنڈ مور. جب ایک سسٹم اس طرح کا ڈیزائن ہوا ہو, اس لیے میں اسلام میں حرام مانتا ہوں ڈیموکریسی کو. میں خود اپنی رائے دے رہا ہوں, میں مفتی ہوتا تو فتویٰ ایشو کرواتا, تو میں مفتیان سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے مگر آپ مریض کو اس کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ قتل آپ کے ذمہ ہے. تو جب ایک عوام کو پتہ ہی نہیں ہے لیڈر کیسے چوز کرنا ہے, اور ان سے آپ نے ایکول ووٹ لے لیا, تو آپ نے وہی والا جرم کیا. سو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس مسئلہ کیا ہے آپ کے ملک کا. لیڈر کو چاہیے کہ وہ صادق اور امین ہو, اور ووٹ چاہے حرامی ڈالے. اب ووٹ ڈالنے والا کیوں نہیں ہے صادق امین؟ آپ صادق امین کی یہ شرط اس پر بھی لاگو کیجئے تو 4 ووٹوں کے ساتھ جیتیں گے لوگ, اور وہ صحیح جیتیں گے, اور کیا کوالٹی ون ہوگی. وہ خدا کے واسطے یہ جوک نہیں ہے. میں سوال, یا تو یہ ولی شک ان کے اوپر سے بھی اڑا دیجئے, لیکن کیسے کلپریٹ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ, سزا یافتہ لوگ, ایک ریپسٹ, ایک مرڈرر, اس کو کیسے الاؤ کر رہے ہیں آپ ووٹ کاسٹ کرنا؟ ذخیرہ اندوز, چور اچکے, رشوت لینے والے, یہ المیہ ڈیموکریسی کا.
شیخ رشید سر منہ پہ ٹی وی پہ کہتا ہے کہ میرے جس کے گھر روز دودھ والا ہوتا ہے وہ بھینس کیوں رکھے گا, اور وہ پنڈی کا ہیرو بنا, پنڈی کا ہیرو بنا. صرف 1 منٹ 60 سیکنڈ. سر بڑا آسان ہے سیاستدانوں کو ہمیشہ گیج کرنا, بٹ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. بار کیف آپ نے کہا کہ 4 لوگ بولنے پر, سر میری گزارش, سیاست میں کیوں ہے برے لوگ؟ سر میری صرف گزارش ایک, یہ کہنا بڑا آسان ہے, جب ایک سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنتا ہے تو لمبی تقریریں آ جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں موروثی سیاست ہے, بٹ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے تو بہرحال اوکے ہے, لائر کا بیٹا لائر بنے وہ بھی بہرحال اوکے ہے. اس سے بڑی گیج یہ ہے سر, ضرور آپ کی بات ٹھیک ہے, میجورٹی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی ہی ہے, بٹ دانشور پنڈوں میں بھی بیٹھے ہیں سر. عقل کا تعلیم سے کوئی بار کا تعلق نہیں. میری گزارش, آپ نے اتنی 60 باتیں کی ہیں سر, 1 منٹ پہلے میں صرف چھوٹی سی بات, یہ جو آپ نے مثال دی ہے 1 منٹ عائشہ, کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, یہ میچ نہیں کر, سن تو لیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا ابا بھی باپ بنا, میں بھی باپ بنا, میرا بیٹا بھی باپ بن گیا. یہ کوئی مثال دیکھیں, میں آپ کو صرف کہ انہیں کرٹیسائز آپ نہیں کرتے, سیاست بار کیف ان کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے؟ حضور مجھے بتائیے, یہ دانشور کو کون آنے دے گا پارٹی میں؟ میری گزارش نہیں آنے دیں گے. پوری میری اب ہونے نہیں دے رہی. سوال تو سن لیں. سر 1 منٹ سر مجھے کہنے دیجئے, وہ پروفیشن کی بات کر رہے ہیں, یہاں ویلفیئر کی بات ہو رہی ہے. پولیٹیشین از ناٹ اے پروفیشن. سر اٹ از, میں اگر مکمل کر لوں سر, اگر مجھے اجازت نہ کرے نا, یہ نہ کرے. وہ یہ ہے سر کہ دیکھیں یہاں بیٹھ بالکل موروثی چل گئی, میرا دادا بھی پیو بنا, میرا باپ بھی بنا, یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے, اگلی باری نہیں پڑھنا چاہیے. میری گزارش تو سن لیں, گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں. گاؤں کے اندر بھی بڑے بڑے ایماندار لوگ بھی ہیں سر, بڑے بڑے قابل اساتذہ بھی ہیں, بڑے بڑے دانشور بھی ہیں, بڑے محنتی کسان بھی ہیں. پر باہر کیف آپ لوگوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں. ایک سیاستدان کی جو زندگی ہے اس نے ہر 3-4 سال بعد عوام کے پاس جانا ہے. عوام نے پھر فیصلہ دینا ہے, تم غلط ہو صحیح ہو, 18 کہہ رہے ہیں. میں انوائٹ کرتا ہوں سارے آئے ذرا اس ہال میں, چلیں عوام کے پاس پتہ چل جائے گا کہ عوام ووٹ کس. سر آپ اپنی بات اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں. گیج عوام کو ایز اے سوسائٹی بہت ایتھکس کی ضرورت ہے. ایگری کرتا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب سے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, خطبہ بھی شاہ کا وہی دے رہا ہوتا ہے. ایگری کرتا ہوں 100% ان سے کہ خدا نے بار کیف عمال دیکھی, اور تم وہ نمازیں دکھا کے وہ کہانیاں سنا رہے ہو عوام کو. وہ ساری چیزیں اصلاح چاہیے, بٹ ایک سیاستدان کے اندر ان سیاستدانوں کو بھی ڈھونڈیں. میں اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہوں, ان سے زیادہ نالج تعلق ہسٹری کسی کے پاس نہیں ہے, کہ آپ آ کے پلیز جو اچھے سیاستدان ہیں انہیں اپریشیٹ بھی کریں. سر ایک بات, ایک زندگی کی جدید ایک ضروری بات, میرے جیسا میں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا وہ آپ کے جلسے میں آ جائیں گے. میرے جیسا سر ہو گیا نا, سر ہو گیا آگے. یہ ہوتا ہے سر, ایک بار سمپل سا کوسچن ہے, جسٹ ایز سمپل ایز یو کین میک اٹ فار می. یہ اس 5 سال کے 2 ٹاپ آبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کے ایجوکیشن میں, جو پنجاب کی 2 آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ میرے 2 بڑے میجر آبجیکٹیوز جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ 3 سال بعد منسٹر ایجوکیشن کی, سیکرٹری ایجوکیشن کی, اور تعلیم میں جو 5 لاکھ اساتذہ ہیں ان کی بیٹیاں اور بیٹے اس قابل ہو جائیں کہ وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھ لیں. وہ ہوں کیسے, جو ہم انیشیٹیوز لے رہے ہیں ان میں لسٹ ہر کوئی بہت لمبی دیتا ہے, بٹ پہلی گیج میری یہ ہے کہ جتنے ہم منسٹرز, سرکاری افسران, بیوروکریٹس ہیں, سرکاری اسکولوں کی حالت میں اس طرح کی کر سکوں. یہ میرا خواب ہے کہ 2 سال بعد ہم اپنے بچے بھی پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے ان کے اندر داخل کرائیں. یار یہ تو بہت بڑا کام کرو گے. جواب تو دے لینے, ساحل دعا دینے دو ہمیں. آپ کو سر سمجھ نہیں آئی مجھے, میں سادہ آدمی ہوں سر, جواب سمجھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا, آپ کے بچے اسکول میں, گورنمنٹ میں اسکول میں, ہمارے بچے سر سارے امیروں کے اس ملک کے پرائیویٹ اسکول نہیں, وہ کیوں نہیں جا رہے گورنمنٹ اسکول میں؟ بیکاز گورنمنٹ اسکولس کی تعلیم اتنی بہتر نہیں ہے, حالات کریکولم بھی ایک نہیں ہے سیڈلی. اچھا, اور اگر آپ سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی لائٹن کرتا ہوں کہ 8ویں جماعت کے اندر آپ بچوں کو آج سی ڈی روم پڑھا رہے ہیں جو پوری دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. 40 سال سے حکومت کس کی ہے یہ بھی بتاتے ہیں, مختلف پارٹیوں کی. اب اگر آپ ٹائم دیں, میری اب سن لیں, پھر آپ دوبارہ اس پہ آ جاتی ہیں. آپ سے اگر پوچھوں کہ 40 سال سے حکومتوں کو نکالا کیوں جا رہا ہے, کیوں ٹائم, یہ بڑا آٹومیٹک سائیکل ہے. میں پرفارم نہیں کروں گا, میرے حلقے کے لوگ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, تیسری دفعہ آئی ایم آؤٹ. نکالنے والوں کے اعلی کار کون بنتا ہے, سپورٹ کون کرتا ہے؟ دوسرا آبجیکٹو سے میرا ایجوکیشن کے اندر یہ ہے سب سے بڑا کہ جس طرح آپ نے بھی سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی, کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا
تعلیمی بورڈ بنا سکیں. بیکاز میں نے بوٹی مافیا سے لیٹلی بڑا ڈیل کیا کہ ہم جس طرح آرٹس اور سائنس کے اندر تب سے میٹرک کی ڈگریز کرا رہے ہیں انٹر کی, تو انٹر ٹیک انٹروڈیوس کرائیں. دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنے اسکولز میں لے کے آئیں, ان کی فاؤنڈیشن لرننگ, نیومریسی, لٹریسی اسکلس پہ کام کریں, اور اسکول کے اندر ایک وہ کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ جو ایک اسکول میں ہوتی ہے رٹے بند کرائیں, کانسیپٹ سمجھائیں, اسیسمنٹ سمجھائیں. میرے یہ 3-4 بڑے جو فلیگ شپ انیشیٹوز, اور آخری پارٹ کہ جتنے پرائمری اسکولز کے بچے میں ٹاپ ہیڈکس آپ کے میں چاہنا چاہتا ہوں, ٹاپ 2 میری پرائرٹیز یہ ہیں. یہ دونوں میں یہ پورا کا پورا نواز شریف دوبارہ کریٹ ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا. کیوں بولا؟ کیونکہ کریکٹر بلڈ نہیں کر رہا. یہ کہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہے نہیں سر, وہ کریکولم کا پارٹ ہے. پھر آپ اسی سچویشن میں آ جاتے ہیں. اب میں بتا دوں کہ ہم کریکولم میں ایتھکس انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, ہم کلائمیٹ چینج انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, روبوٹرونکس. مسئلہ ہمارے ملک کا یہ بھی ہے. وہ ایک کہانی سنا دوں سر, ایک چائے والا تھا کہ آپ اور میں کریکولم پہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے, ہم ڈیسائیڈ, میں خود نہیں ہوں, میں تعلیم کا وزیر ضرور ہوں گا, بٹ کریکولم میں ہم ایتھکس لا رہے ہیں, دستور عمل بھی لا رہے ہیں, یہ بھی لا رہے ہیں کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے, گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرنی ہے جو پہلے سے تھکائے جا رہے ہیں, ایز اے سوسائٹی جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی, بے ایمانی نہیں کرنی, بڑوں کی عزت کرنی ہے. یہ مینرزم ہے, ایتھکس نہیں ہے. ایتھکس قرآن ہے سر, قرآنی تعلیمات بات ترجمہ حرام نہیں کھانا, اس کی تعلیم دیجئے. سر سب سے بڑی چیز میں نے جو آتے میں نے انسسٹ کی کہ قرآن کا ترجمہ بھی بار کیف ان بچوں کو پڑھا دو. جاتے ہوئے بچے کو جب کان میں آواز آتی ہے نا عربی میں سر, تو وہ ضرور سنتا ہے, بٹ جب وہ سنے گا کہ خدا مسجد میں بلا رہا ہے تو میرے جیسا گناہ گار بھی مڑ کے مسجد چلا جائے گا. وہ بیسک عربی ڈالنا سر کریکولم میں, عربی کریکولم میں ہے سر, کس کے ہمارے کریکولم میں عربی ہے, بٹ ہم ٹرانسلیشن میں پڑھا نہیں رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سکندر صاحب ہمارے کریکولم میں عربی نہیں ہے سر, ہے کس کو پوری عربی نہیں ہوگی, بٹ ہمارے کریکولم میں عربی ہے, بلکہ تعلیمات ہوگی کہہ رہے ہیں آپ, تو مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے عربی نہیں ہے, بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے, میں آپ کو بھی جا کے دکھاتا ہوں, آپ آئیں. گورنمنٹ ٹرانسلیشن ہے, بٹ گورنمنٹ اسکولز, تو پھر بچے ادھر ڈالیں نا سر, پرائیویٹ میں تو نہیں ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی کے اندر آپ نے صرف ایک ایلیمنٹ ایڈریس کر دیا عربی کا, اس بچے کو اسکلز کون سکھائے گا, اس نے اپنا گھر پالنا ہے, اسے امپاور کون کرے گا, اسے کوالٹی جو ہم لا رہے ہیں نا سر, وہ ریفارمز, ہم ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. سیاستدان کے بچہ تو بزنس ہی کرتا ہے نا سر. خدا کی قسم یہ ترجمے سے قرآن شریف پڑھ لیں گے, یہ ایجادات بھی کریں گے, یہ جھوٹ سے بھی باز رہیں گے, یہ با اخلاق بھی ہو جائیں گے, اور یہ قوم بھی بن جائیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ میرے ہاں 99.99% لوگوں نے قرآن شریف صرف عربی میں پڑھا ہوا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا میسج اس میں کیا ہے. میں یہ ایڈمٹ کرنا چاہوں گا آن سٹیج کہ میں اکثر, سر ہمیں آڈینس کے سوال کی طرف جانے, پلیز آڈینس کی طرف جانے دیں. آڈینس کا سوال میں پوچھتا ہوں ایک, تو سب سے پہلا قدم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے بچے اس گورنمنٹ اسکول میں ڈال دوں تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے, بٹ اس میں ایک گزارش میری یہ بھی ہے کہ اس بچے کا کیا یہ گناہ ہے کہ وہ میں چاہتا ہوں, میں نے بڑی کلیئرٹی سے یہ کہا کہ میں 2 سال میں وہ نظام بنانا چاہتا ہوں جس میں میں اپنے بچے کو, میں نے تو یہ سوال ان کی اٹینشن ادھر میں ہی لایا, یہ میری ہی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر آپ بار کیف بحث بنام بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف یہ گزارش کوشچن ہے جو انہوں نے پوچھا ہے.